العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، جو فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. ان اللہ علیم بذات الصدور ذات ہے. تمام قسم کے جائز مسنون درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء سید الاولین والآخرین امام الدنیا و امام الآخرہ و امام الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر صاحب اور عزیز ساتھیوں اور عفت و حیا کی چادر میں لپٹی میری اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان مبارک کے تیسرے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کا خواہش مند ہوں، یہ ماہ مبارک جہاں ماہ قرآن ہے، جہاں انسان دعائیں کرے تو اللہ آخری عشرے کی تاخیراتوں میں انسانوں کی تقدیریں بدل دیتا ہے، جہاں یہ مبارک مہینہ رمضان کے نزول کا، قرآن کی شان کا، عظمت کا، بابرکت کے نزول کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ مہینہ ماہ توبہ بھی ہے. پلٹ آئیے، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس سے گناہ، نافرمانی، غلطی نہ ہوتی ہو. دنیا میں کوئی انسان پاک دامنی کا، پارسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے اس دنیا کے بہترین انسان انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ. گناہ ہو جانا اور گناہ ہو جانے کے بعد رب کے در پہ آ کر آنسو گرانا، گڑ گڑا کے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ کائنات کے رب کو بہت پسندیدہ ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کا ہر بیٹا، پوری ذریت آدم گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے. کوئی پاک دامنی، پارسائی کی بات نہیں کر سکتا، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد ضد اور اکڑ پہ نہیں آتا، بلکہ رب العالمین کے در پہ آ کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. ایسے انسان کو اللہ کے نبی نے بہترین گنہگار کہا ہے. گنہگار ہونے کے باوجود بہترین ہے. یہ رب العالمین، اس کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا میں کوئی ناراض ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑا ہو، بادشاہ سے بڑا بادشاہ ہو، ناراض ہو جائے، منانا مشکل ہے. لیکن ہمارا رب کریم اتنا غفور ہے، وہ آتا انسانوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے لوگوں کو معافی عطا کر دیتا ہے.
وہ رب العالمین جس کا نام غفار ہے، غفور ہے، تواب ہے، وہاب ہے، تواب الرحیم ہے، ارحم الراحمین، جس رب کی صفات ہوں اسی رب العالمین کے لیے یہ لائق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ یہ رب العالمین جو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دن رات اس بات کا خواہش مند ہے ہمارا رب کہ میرا بندہ آئے، گناہوں کی معافی مانگے، میں معاف کر دوں۔ لیکن دنیا کا دستور ہے انسانوں سے گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، بڑی عمر ہو جائے، کہتے ہیں اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ، اب تو گناہ بڑے ہیں، پتہ نہیں رب نے معاف کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ان گنہگاروں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے گنہگاروں سے کہا یا عبادی، اے میرے بندو، آ جاؤ، تمہارے گناہ میرے آسمان سے بڑے تو نہیں ہیں، زمین سے بڑے تو نہیں ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں سے تیرے گناہ بڑے نہیں ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آ جائیے رب سے معافی مانگ لیجئے، میں رب تجھے معاف کر دوں گا۔ پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ آ جاؤ، پلٹ آؤ، انیبو، رب العالمین کی طرف پلٹ آئیے، مطیع ہو جائیے۔ رب العالمین فرماتا ہے اس دن سے پہلے پہلے جب عذاب لوگوں کے سروں پہ منڈلائے گا، پھر لوگوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، اس وقت سے پہلے پہلے مطیع ہو جاؤ، میں تمہاری مطیع فرما برداری کو دیکھ کر تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اگر آج ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، قیامت کا دن ہوگا جب انسان اپنے اعمال نامے میں گناہوں کو دیکھے گا، پچھتائے گا، افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، میں نے شاید توبہ کر لیتا، لیکن اس وقت عالم کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ ڈرتے ہوئے حسرت و ندامت سے اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، افسوس کرے گا، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نے نہ میری چھوٹی غلطی چھوڑی ہے، نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ یا لیتنی، اللہ کا قرآن کہتا ہے افسوس کرے گا، تب افسوس کرنے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ آ جائیے، گناہوں کی کثرت، گناہوں کا زیادہ ہو جانا یہ انسان کی توبہ میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ نقطہ سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، کسی مومن سے گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم ہو جائے، ثم یستغفر اللہ، پھر آ جائے میرے رب کے دروازے پہ، استغفار کرے، معافی مانگے، گڑ گڑائے، آنسوؤں کو گرائے، او مسلمان
یہ دریاؤں سمندروں کا پانی تیرے گناہوں کو نہیں دھو سکتا. تنہائی میں تیری آنکھوں سے نکلا ہوا ایک قطرہ تیری 60 سالہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا. ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. آئے جب معافی مانگے گا رب کہتا ہے تو مجھے غفور ہی پائے گا, تیری قدر کروں گا. جامع ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کا جتنا دنیا میں خلا ہے تیرے گناہ اتنے بھی ہوں, جتنا زمین کا سینہ ہے تیرے گناہ اتنے بھی ہوں, جتنا آسمان کی چڑائی اور پھیلاؤ ہے تیرے گناہ اتنے بھی ہوں, دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں تیرے گناہ اتنے بھی ہوں, تو آئے گا تیری زبان کے ایک جملے کا میں رب منتظر ہوں. ایک دفعہ کہہ دے انی استغفر, اللہ مجھے معاف کر دے, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. لا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے کس نے پوچھنا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, کثرت گناہ توبہ میں رکاوٹ نہیں ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے, توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی کی بات, اللہ کے قرآن کی یہ باتیں وہ بڑی معروف بات ہے. اللہ انسان کی توبہ پہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ آدمی جو صحرا میں تھا, جنگل میں تھا, سواری گم ہوتی ہے, اڑتے نہ سواری ہے نہ سواری پر ساز و سامان ہے, پریشان ہو جاتا ہے, پھر لیٹتا ہے, پھر اٹھتا ہے, سواری بھی موجود ہے, سامان بھی موجود ہے. خوشی میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکا, کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. رب نے ڈانٹا نہیں ہے, میرے ربی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا سواری ملنے والوں کو سواری کے ملنے کی خوشی ہوتی ہے, اس سے زیادہ رب کو اپنے بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی ہے. مسکراتا ہے میرا رب, انسانوں کی معافی پر خوش ہوتا ہے میرا رب. بڑی معروف باتیں ہم نے سنا ہوگا, 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا. سارا واقعہ چھوڑتا ہوں, ایک نقطہ سمجھاتا ہوں. 100 آدمیوں کا قاتل, کوئی لمبی چوڑی دعائیں اس نے نہیں کی تھی. جب انسانوں کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو جائے, شرمندگی پیدا ہو جائے, انسان کو احساس ہو جائے مجھ سے گناہ ہوئے, مجھ سے غلطیاں ہوئی, میں رب کا نافرمان یہ جا رہا ہے نیکوکاروں کی بستی میں, ابھی معافی مانگی نہیں ہے, ابھی دعائیں کی نہیں ہے, ابھی نیکوں کی بستی میں پہنچا نہیں ہے, ابھی دل میں احساس ندامت پیدا ہوا, زبان سے یہ نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے, دل میں احساس ندامت پیدا ہوا. احساس ندامت پر اللہ نے 100 آدمیوں قاتل کے گناہوں کو معاف کر دیا. احساس ندامت. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, ایک آدمی بے آباد جگہ پہ جا رہا, ایک کھوپڑی پڑی ہے, سنیے لوگوں کی توبہ کا اللہ کیسے منتظر ہے. کھوپڑی پڑی ہوئی دیکھ کے کیا کہتا ہے, اے اللہ انت انت و انا انا, اللہ تو ہے میں ہوں. اللہ یہ کھوپڑی کسی بڑے کی ہوگی, کوئی بڑے کر و فر والا ہوگا, خر ساجدا للہ, بے ساختہ
سجدے پہ گر جاتا ہے، آواز آتی ہے ارفع راسک قد غفرت لک، او بندے اپنے سر کو اٹھا، میں نے تو تیرے لیے معافی کے اعلان کر دیے ہیں۔ اللہ سے قدر کرتا ہے، اللہ سے معافیاں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آیا میرے پیغمبر کے پاس، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے الفاظ پہ میرے بھائیوں غور کیجئے گا، آ کے کہتا ہے، صحابی ہے، گناہ ہوا ہے، کہتا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ پھر آتا ہے، چوتھی مرتبہ آتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی بدکاری کا ارتکاب ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا گناہ سے پاک کر دیجئے میرے صحابہ۔ سنسار کر دیا گیا، پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا۔ وقت گزرا، اللہ کے نبی کو یاد آئی صحابی کی ماعز اسلمی کی، کہا میرے صحابہ ماعز کے لیے معافی کی دعا کرو۔ صحابہ کہتی اللہ کے نبی اس کو تو پتھر مار مار کے ہم نے رجم کیا ہے، اس کے لیے معافی۔ امام کائنات نے فرمایا لقد تاب توبة، اللہ کے نبی نے فرمایا لقد تاب توبة لو قسمت بین امت لوسعتهم، میرے صحابی ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر بہت بڑی امت پہ تقسیم کر دی اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف کر۔ آج پاک ہو جائیں، آج وقت ہے رونے کا، آج ہے منانے کا۔ مان جاتا ہے میرا رب، بہت جلدی مان جاتا ہے تیرے قطرے کا منتظر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی بات کہی، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگو توبہ کرو، میں تمہارا نبی محمد ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں واللہ اللہ کی قسم ہے میرے صحابہ انی لاستغفرک، میں ایک دن میں اپنے رب سے 100 مرتبہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میرے نبی تو گناہوں سے پاک ہیں، اصل میں امت کو بتانا مقصود ہے، امت کی تعلیم و تربیت مقصود ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ بلا رہا ہے، اللہ آوازیں دے رہا ہے، آ جائے رب کے دروازے پہ، رب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء کے تذکرے کیے، سارے انبیاء اپنی امتوں کو معافی کی بات کرتے رہے، یا استغفرو، اے کائنات کے لوگوں گناہوں سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، رب العالمین کو منا لو، رب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بڑی کمال کی بات کہی ہے، شیطان کہتا ہے میں نے بنی آدم کو گناہ کروا کروا کے ہلاک کر دیا، انہوں نے معافیہ مانگ مانگ کے مجھے ہلاک کر دیا۔ شیطان کہتا ہے آ جائیے رب کے دروازے پہ، رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، استغفار کیجئے، گناہوں کی معافی مانگیے، آئیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے۔ نبی استغفار کرتے رہے، اپنی امتوں کو استغفار کی دعوت دیتے رہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین انسانوں کو معاف کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے میرا ایک رب ہے،
جو غفار بھی ہے، جو غفور بھی ہے، جو تواب بھی ہے، جو ارحم الراحمین بھی ہے، اس کو پتا ہے وہ گناہ معاف بھی کرتا ہے، وہ گناہوں پہ پکڑ بھی کرتا ہے، بار بار گناہ، بار بار معافی۔ میرے نبی کی حدیث ہے، آخر کار میرا رب کہتا ہے تو جو مرضی کر، میں نے تجھے معاف کر ہی دیا ہے، جو مرضی کر، میں نے آپ کے لیے معافی کے اعلان کر دیے ہیں۔ آ جائیے، پلٹ آئیے رب العالمین کی طرف۔ امام کائنات کی حدیث ہے، من احب ان تسرہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ نامہ اعمال دیکھے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ حدیث نبوی ہے، جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ میں اپنا نامہ اعمال دیکھوں، مجھے شرمندگی کی بجائے میرے چہرہ حشاش بشاش ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اس آدمی کو چاہیے اپنے نامہ اعمال میں زیادہ زیادہ اپنے استغفار کو درج کروا لے، معافی کو لکھوا لے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو کہتا ہے معاشی تنگی ہے، بے اولاد ہو، بڑی پریشانیاں ہیں، اللہ کا قرآن ان اہل ایمان کو تسلی دیتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ بارشیں بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ بیماریاں بھی دور کرے گا، اللہ معاشی تنگیاں بھی ختم کرے گا، اللہ امن بھی دے گا، اللہ سکون بھی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ آئے رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی۔ میرے محترم بھائیوں، جو ہی 15 شعبان آئے، بڑے بڑے شہروں میں محفل توبہ کے اشتہار نظر آتے ہیں، یہ توبہ کی رات، یہ توبہ کا دن۔ اور میرے محترم بھائیوں، میرے پیغمبر کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیطیب مسیء النہار۔ میرے رب کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں، میرے رب کا بایاں ہاتھ نہیں ہے، دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ جب رات چھا جاتی ہے، میرا رب اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، میرا رب ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، لیطیبا، تاکہ توبہ کر لے سارے دن کے گناہوں کے لچھڑا ہوا، رات کو توبہ کر لے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، میرا رب دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کو رب کی بغاوتیں کرنے والے، رات کو رب کی نافرمانیاں کرنے والے، تیرا رب دونوں ہاتھ پھیلا کے تیری توبہ کا منتظر ہے۔ ہر رات توبہ ہے، ہر دن توبہ ہے۔ آ جائیے، پلٹ آئیے رب العالمین کی طرف۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث لکھی ہے، میرے محترم بھائیوں، تمہارا رب تم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے تمہارا رب۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، فرشتہ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، 6 مرتبہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 6 گھنٹے تک فرشتہ منتظر رہتا ہے، یہ کب معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، اللہ درج کیے بغیر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرے رب کا تعارف۔ اس لیے صحیح الجامع میں، مجمع الزوائد میں امام طبرانی نے حدیث لائے ہیں، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو مسلمان اپنے لیے تو معافی مانگتے ہی مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے جو لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں
150-200 ارب کے قریب مسلمان بندہ رات کی تنہائی میں بیٹھا، مصلے پہ بیٹھا کہ اللہ دنیا میں جتنے مومن ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جتنے مومن مرد ہیں، جتنی مومن عورتیں ہیں، اللہ سب کو معاف کر دے۔ اتنا جملہ کہتا ہے 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی رحمت، یہ ہے میرے رب کا نام غفار۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب شیطان کو اللہ نے اپنے در سے نکالا، شیطان نے کہا تھا یا ربی، شیطان بھی کہتا ہے اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے بلند ہونے کی قسم، جب تک بنی آدم کے جسموں میں روحیں رہیں گی، آگے سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، ہلاک کروں گا، گمراہ کروں گا۔ شیطان نے دربار الہی سے نکلتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا، اللہ نے کہا شیطان سن لے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اپنے جلال ہونے کی قسم، اپنے بلند ہونے کی قسم، جب تک میرے بندے معافیاں مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ یہ بات اللہ نے شیطان کو جواب میں عدالت میں کہی تھی۔ آ جائیے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، رب العالمین سے توبہ کر لیں، اپنے لیے بھی معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے بھی معافی مانگیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرجو، اے انسان جب یہ دعا کرتا ہے، اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، اللہ اس کے باپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وہ درجات کا بلند ہونا، وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں تو نیچے تھا، میرے درجات کی بلندی ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے بھی استغفار والدی کا، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی ہے، میں تیرے درجوں کو بلند کر دیتا ہوں۔ آ جائیے رب العالمین سے معافی مانگ لیجئے، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ توبہ اللہ کو پسند ہے، توبہ سچی توبہ، توبۃ نصوحا، اللہ معافی نہیں کرتا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نبی عبادی، میرے نبی لوگوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، بتا دو لوگوں کو، بتا دو، اعلان کر دو۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حقیقی معنوں میں رات کی تنہائی میں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے رب کو اس بات کا احساس دلوا دیں، احساس ندامت۔ اللہ جذبات کی قدر کرتے ہوئے 100 قاتلوں کے آدمی کو معاف کر دیتا ہے، ہم نے تو ایک قتل بھی نہیں کیا۔ اللہ جذبات کی قدر کرتا ہے، اللہ تیرے دل کی آواز دیکھتا ہے۔ آ جائیے موسم بہار میں معافی مانگ لے، استغفار کرے، اللہ حالات بھی بدلے گا، معافیاں بھی دے گا، حسن سلوک سے آپ کو قیامت والے دن نوازے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آئیے زبان سے کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سید الاستغفار، دعاؤں کی سردار دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا احدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صبح یقین سے پڑھے، شام سے پہلے فوت ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے، شام کو پڑھے، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے دنیا سے چلا جائے اللہ معافی کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے چند باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں، حالات بھی اجازت نہیں دیتے، وقت بھی اس بات کا اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید بات کریں، بات مختصر ہو لیکن بات دلیل ہو، سمجھا کے لوگوں کے پلے میں بات ڈال دی جائے، لوگ تنہائیوں میں آئیں،
رب سے معافی مانگیں. اللہ دن کو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کو پھیلاتا ہے، منتظر ہے کب آئے میرا بندہ میں معاف کروں. اللہ ہمیں توفیق دے، قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.